فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور. معزز مکرم محترم سامعین، الحمدللہ کہ ابھی جو ہے ایام حج کا آغاز ہو چکا ہے. 1 شوال سے لے کے 8 ذی الحجہ تک یہ ایام حج ہے. یعنی ان ایام میں آدمی حج کا احرام جو ہے وہ باندھتا ہے. پہلی چیز کہ حج ہر آدمی کے اوپر فرض نہیں. حج جو ہے مالدار آدمی کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ حج جو ہے وہ فرض ہے. اب حج کس چیز کا نام ہے؟ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف اور مشاعر مقدسہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے. ہر ممالک سے لوگ دنیا سے بیت اللہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ رجوع کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور عنایت ہے کہ جس کو اللہ کریم اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آدمی جب حج کرتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. الحج المبرور، جس آدمی کا حج جو ہے وہ قبول ہوتا ہے. چند چیزیں جو ہیں حج میں سمجھنے والی ہیں کہ آدمی کس طریقے کے ساتھ حج کرے. حج کی 3 اقسام ہیں. ایک کا نام ہے حج تمتع، دوسری کو کہا جاتا ہے حج قران، اور تیسرا ہے حج افراد. تمتع اور قران کا مطلب ہے، تمتع کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا. یعنی آدمی حج پہ گیا، اس نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے اس کے بعد اس نے احرام کھول دیا، دوبارہ حج کا احرام باندھا، یہ ہے حج تمتع. حج قران کا مطلب ہے کہ اس نے عمرہ اور حج کو ایک ہی احرام میں جمع کر دیا، یہ حج قران ہے. حج افراد جو ہے، پہلے تمتع اور قران دونوں میں دم ہوتا ہے جس کو آپ لوگ قربانی کہتے ہو، لیکن حج افراد میں دم وغیرہ قربانی وغیرہ نہیں ہوتی. اب آدمی حج کا احرام جو ہے 1 شوال سے لے کے ذی القعدہ کی 8 تاریخ تک جس ٹائم پہ چاہے وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ 1 شوال سے حج کا احرام باندھا اور اس کے بعد وہ مکہ گئے، عمرہ کیا اور احرام کھول دیا. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی، شرط یہ ہے کہ آدمی مکہ میں رہے. اب دوسرے مسائل جو ہیں وہ الگ ہیں، ہر ایک ممالک کے لیے میقات الگ ہے، اور جو ہے مناسک حج جو ہے میقات الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے. اب جو یہاں سے دنیا میں 5 قسم کی میقات ہے، دنیا میں 5 قسم کی میقات ہے. جو بھی آدمی جدھر سے بھی آئے وہ اسی طرف سے میقات میں آئے گا، اسی میقات سے آئے گا. ایک میقات جو ہے اس کو جحفہ، دوسری میقات ذوالحلیفہ، قرن المنازل، یلملم اور ذات عرق. جو بھی آدمی جس طرف سے بھی آئے گا
اگر وہ آدمی کوئی اہل مدینہ کا ہے تو وہ ذوالحلیفہ، اس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے اور ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، وہ آدمی وہاں سے احرام باندھے گا۔ اور اگر کوئی آدمی شام اور مصر کی طرف سے آتا ہے تو اس آدمی کو احرام جو ہے جحفہ والی میقات سے باندھنا پڑے گا، یعنی جدھر سے کوئی آئے گا اس کو احرام باندھ کے میقات سے پہلے اس آدمی کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے بغیر احرام کے میقات کراس کر دی، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ دوبارہ میقات میں آئے، احرام بھی باندھے اور ایک دم دے گا۔ دم وہاں پہ ہوتا ہے جس وقت کوئی واجب چھوٹ جائے، اور احرام باندھنا یہ جب کہ حج کے 3 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حج کا رکن ایک ہی رکن ہے، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، جو آدمی عرفات میں چلا گیا اس کا حج ہے۔ باقی اس نے پورے مناسک کیے، عرفات میں نہیں گیا تو حج کوئی نہیں۔ عرفات میں پہنچ گیا اس آدمی کا حج ہے، جہاں پہ بھی پہنچ گیا، جتنی دیر کے لیے بھی پہنچ گیا۔ اب 3 فرائض ہیں حج کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا لازمی ہے کہ آدمی کے لیے کہ وہ جو بھی اس کی میقات ہے اس میقات سے وہ آدمی احرام باندھے۔ اگر احرام میقات سے نہیں باندھا تو اس آدمی کے اوپر دم لازم آئے گا۔ دوسرا فرض جو ہے وہ عرفات میں وقوف ہے، وقوف عرفہ یہ رکن ہے، اور فرائض 3 فرائض میں سے یہ دوسرا فرض بھی ہے۔ احرام باندھنا ایک فرض، عرفات میں پہنچنا دوسرا فرض، اور تیسرا جو ہے وہ طواف حج ہے۔ طواف حج جو ہے یہ فرض ہے۔ فرض میں تاخیر ہو جائے تو دم دینا پڑے گا، واجب چھوٹ جائے تو آپ لوگوں کے اوپر دم ہوگا نا۔ اب جس طرح ایک رکن حج کا عرفات، 3 فرائض حج کے احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں نام حج کے طواف کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ 6 جو ہیں وہ واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے اگر کوئی آدمی واجب ترک کر دے تو اس آدمی کے اوپر ایک دم جو ہے وہ لازم آتا ہے، اور دم جو ہوتا ہے وہ حدود مکہ میں دیا جاتا ہے، مکہ کے بعد وہ دم نہیں دیا جاتا۔ اب جس طرح 3 فرائض ہیں اسی طرح 6 جو ہیں وہ واجبات ہیں حج کے۔ ان میں سے مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے، جبکہ کچھ فقہا کے نزدیک یہ سنت ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ چیز واجب ہے، اسی کو واجبات میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے۔ دوسرا، شیطانوں کی رمی کرنا یہ واجب ہے، اور مینا میں ٹھہرنا یہ کیا ہے، یہ بھی واجبات میں سے ہے کہ مینا کے اندر آدمی جو ہے وہ راتیں گزارے۔ اور اسی طرح حلق یا قربانی کرنا، پہلی چیز وقوف مزدلفہ، دوسری شیطانوں کی رمی کرنا، تیسری چیز کیا ہے کہ آدمی حلق یا قصر کروائے، حلق یا قصر کروائے، بالوں کو منڈوانا یا بالوں کو کٹوانا، یہ تیسرا واجب ہے۔ چوتھا واجب، اگر حج تمتع کرنے والا ہے یا حج قران کرنے والا ہے تو اس آدمی کے اوپر دم دینا بھی واجب ہے۔ دم دینا کیا ہے، واجب ہے۔ اب دیکھو یہ اہم چیزیں ہیں، اس کو آپ جیسے حج کا رکن 1 اور حج کے فرض 3، اسی طرح حج کے واجبات جو ہیں وہ 6 ہیں۔ مزدلفہ میں رکنا، رات گزارنا یہ واجب ہے۔ بالوں کا کٹوانا یا منڈوانا یہ کیا ہے، واجب ہے۔ شیطانوں کی رمی کرنا یہ کیا ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ ما بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ کیا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اور طواف الوداع کرنا یہ کیا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ واجبات چھوٹ جائیں تو دم
فرض میں تاخیر ہو جائے تو دم دینا پڑے. ایک دم ہے حج کا، ایک دم ہے جرمانے کا. یعنی حج کا دم جو ہے وہ لازمی ہے. تین فرائض جو حج کے ہیں، جیسے کہ آپ نے احرام باندھنا، عرفات میں پہنچنا اور طواف حج کرنا، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ 3 فرائض ہیں. اس کے علاوہ 6 واجبات ہیں. مزدلفہ میں وقوف کرنا یہ واجب، شیطانوں کی رمی کرنا یہ واجب، اور اگر تمتع اور قران حج کرنے والا ہے تو قربانی دینا یہ واجب ہے. اور اس کے علاوہ حلق یا قصر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. صفا مروہ کی سعی کرنا یہ واجب ہے، اور طواف الوداع کرنا یہ واجب ہے. یہ 6 واجبات ہیں حج کے. اب طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگ پاکستان سے جاتے ہو، آپ کی بالفرض فلائٹ ہوتی ہے ذی-القعدہ کی 10 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو. یکم ذی-القعدہ سے یہ فلائٹ شروع ہو جائیں گی. آپ لوگ کو اگر وہ پہلے مکہ لے کے جاتے ہیں تو آپ جہاز کے اندر جو ہے آپ احرام باندھو. ایک طریقہ. کب؟ یہاں سے لاہور سے اسلام آباد سے فلائٹ جو ہے یہ 5 گھنٹے کی ہے. 1 گھنٹہ جب فلائٹ اترنے میں رہ جائے تو آپ لوگ، جس آدمی نے احرام نہیں باندھا وہ جہاز میں احرام باندھ لے. ٹھیک ہے؟ ہماری میقات جو ہے یہ سمندر میں آتی ہے. کچھ جہاز والے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے احرام نہیں باندھا وہ احرام باندھ لیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ فلائٹ اترنے میں 1 گھنٹہ رہتا ہو، آپ جو آسانی کے ساتھ احرام جو ہے وہ باندھو. یعنی چلتے چلتے جو ہے آدھا گھنٹہ آپ کو لگ سکتا ہے احرام باندھتے، 10 منٹ 15 منٹ. اس کا احسن طریقہ 1 گھنٹہ اترنے سے پہلے آپ احرام باندھو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر لاہور سے جانا ہے یا کسی اور شہر سے جانا ہے تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے لوگ جہاز میں بٹھاتے ہیں. تو اب اڑنے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ جو ہے اپنے جہاز میں احرام باندھ لو. ظاہر ہے آپ نے احرام باندھا، 5 گھنٹے آپ نے جہاز میں سفر کیا، پھر آپ کو اترتے مکہ، آپ جہاز جو ہے یہ جدہ میں اترتا ہے، اور جدہ سے کم از کم 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں حاجیوں کو ایئرپورٹ سے نکلتے. اس کے بعد پھر وہ گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں، گاڑیاں فل ہوتی ہیں، پھر ان کی جو ہے امیگریشن ہوتی ہے، باہر بھی ان لوگوں کے نام درج کیے جاتے ہیں، پھر ان کو اپنے ہوٹلوں میں پہنچایا. ایسے کرتے 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 آپ کو 10-15 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اتنی دیر آدمی کے لیے احرام میں احرام باندھ کے رہنا یہ بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ یا تو آدمی جہاز کے اندر احرام باندھے، کم از کم تھوڑا ٹائم جو ہے وہ احرام کی حالت میں رہے. اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں کو کور کر سکتا ہوں، پھر اس آدمی کے لیے کیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ دے. آپ کو یہ لوگ احرام باندھ کے آپ کو یہ لے گئے سیدھا مکہ میں. آپ نے مکہ میں جا کے عمرہ کیا. جتنے بھی پاکستانی لوگ ہوتے ہیں ان سب کا حج تمتع ہی ہوتا ہے. حج قران کوئی نہیں کر سکتا. یعنی حج قران کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ جاؤ، احرام باندھو، عمرہ کرو، اسی احرام کے اندر حج کے ایام تک باقی رہو، اور یہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا پاکستان سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان کا حج تمتع ہوتا ہے. جاتے یہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے انہوں نے احرام کھول دیا، ابھی یہ مکہ میں رہے، پھر یہ دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے 8 ذی الحجہ کو. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے حاجیوں کا وہاں پہ پہنچنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی فلائٹس ڈائریکٹ جو ہے یہ مدینہ منورہ چلی جاتی ہے، ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتی ہے. آپ کے پاس پہلے سے شیڈول ہوتا ہے کہ آپ لاہور سے، ملتان سے، اسلام آباد سے، جدھر سے بھی آپ جا رہے ہو، آپ پہلے مکہ جا رہے ہو یا پہلے مدینہ جا رہے ہو. اگر آپ پہلے مدینہ جا رہے ہو تو آپ کے لیے بالکل آسانی ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی احرام نہیں باندھنا، سیدھا مدینہ چلے جانا ہے سیم کپڑوں کے اندر. وہاں پہ آپ گئے، مسجد نبی میں گئے، جتنی آپ کو نمازیں ملیں کوشش کریں ساری نمازیں باجماعت ادا کرنے کی. آپ کی نمازیں تو ہوتی ہیں قصر، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی قصر نہیں پڑھو، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھو. آپ ٹھیک ہے سنت نوافل نہیں پڑھو، لیکن بھائی حرم کی امامت چھوڑو نہیں.
پتہ نہیں زندگی میں آدمی کو دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ فی مسجدی خیر من الف صلاۃ سواہ الا المسجد الحرام، جس آدمی نے میں محمد کی مسجد میں نماز پڑھی 1000 نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ نے باجماعت پڑھی 25 یا 27 نمازوں کا تو آپ کو ثواب ملے گا، تو 1000 کو 27 سے ضرب دو، 25 یا 27,000 نماز کا آپ کو ثواب ملتا ہے جب آپ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتے ہیں۔ اور بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ جگہ، وہاں پہ کسی آدمی نے ایک نماز ادا کی خیر من 100 صلاۃ، خیر من 100,000، 1,00,000 نماز سے افضل۔ 1,00,000 نماز، آدمی پوری زندگی میں 1,00,000 نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی آدمی کی 65، 66، 70 سال عمر ہے تو اس کی نمازیں پوری زندگی کے اندر اگر اس نے بلوغت کے بعد شروع کی ہیں تو 84، 85، 90 ہزار تک پہنچتی۔ اس سے زیادہ نمازیں تمہاری نہیں پہنچتی، تمہاری زندگی کی نمازیں۔ تو وہاں پہ ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھی کہاں ثواب پہنچے؟ 25 لاکھ 27 لاکھ تک ثواب پہنچتا ہے۔ گویا کہ ایک دن میں آدمی جو ہے 10 ملین کا ثواب وہاں پہ کما سکتا ہے، کم از کم جو ہے۔ یعنی مکہ میں جا کے کبھی آپ نماز جو ہے امامت کے ساتھ مس نہیں کرو، آپ با جماعت نماز ادا کرو، امام کے پیچھے با جماعت نماز ادا کرو، اس لیے تاکہ ٹھیک ہے اگر آپ سنت نوافل نہ بھی پڑھو، لیکن افضل تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، نوافل بھی پڑھنی چاہیے، کہ بھائی وہ کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہے۔ یعنی آپ کی عبادت یہ نفلی ہوگی، لیکن یہ نفل عام جگہ کے فرائض سے بھی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے نوافل یہ بیت اللہ میں ادا کرنے ہیں، مسجد نبی میں ادا کرنے ہیں، جتنے زیادہ ہو سکیں آپ وہاں پہ نوافل ادا کرو، ذکر کرو، طواف کرو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مدینہ میں جاؤ آپ کو احرام نہیں باندھنا، اگر آپ نے جدہ جانا ہے پھر آپ نے احرام باندھنا ہے، یا تو ایئرپورٹ سے باندھو یا جہاز 1 گھنٹہ فلائٹ اترنے سے پہلے آپ اپنا احرام باندھو، تاکہ یلملم میقات جو ہے یہ سمندر کے اندر ہے، جو انڈیا پاکستان والوں کی جو میقات ہے، تاکہ وہ میقات کراس نہ ہو جائے۔ جہاز میں وہ لوگ اعلان بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اب احرام باندھا، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے آپ نے احرام کھول دیا۔ اب جو ہے کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں پہنچے، ان کو عمرے کا طریقے کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ احرام باندھو، احرام شروع ہوتا ہے تلبیہ سے، چادریں 2 باندھنے کا نام احرام نہیں ہے۔ 2 چادریں آپ نے باندھنی، آپ نے سمجھا کہ میں محرم ہو گیا، نہیں بھائی، آپ 2 رکعتیں نماز نفل ادا کرو جو ہے عمرہ کی نیت کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو کم از کم 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اور یہ تلبیہ جب آپ پڑھو گے پھر آپ نیت کرو گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی فتقبلھا منی۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی تو آپ اردو میں کہتے ہو یا اللہ میرا عمرے کا ارادہ ہے، اس کو اپنے ذات کے اندر دربار کے اندر قبول بھی کر، میرے لیے احسان فرما۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ نے یہ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے جتنا کثرت۔ احرام باندھنے کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے تلبیہ پڑھنا، احرام باندھنے کے بعد۔ اور احرام کی پابندی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صرف چادریں باندھ لی، آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا تو آپ محرم کوئی نہیں، آپ کے اوپر احرام کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ نے تلبیہ پڑھا اور آپ جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب تلبیہ پڑھتے رہو گے جب بھی آپ کو ٹائم ملے، یہ نہیں ہے کہ آپ 1 منٹ سانس بھی نہیں لو، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے آدمی تلبیہ پڑھے۔ جس وقت وہ بیت اللہ کی حد کے پاس پہنچے تلبیہ بند کر دے، وہاں پہ مسجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کو دعا آتی ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یا اللہم اغفر لی ابواب رحمتک، اللہم افتح، جو بھی آپ کو دعا آتی ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے۔ ابھی آپ تلبیہ بند کر دیا، مسجد میں داخل ہو۔ اب افضل یہ ہے کہ آپ باب العمرہ سے داخل ہوں، حرم کے دروازے ہیں، اگر نہیں کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو جاؤ۔ آپ جس وقت داخل ہو گئے
تو آپ نے بیت اللہ شریف جو ہے آپ کی بائیں جانب ہوگا، اور جو ہے حجر اسود بھی آپ کی بائیں جانب ہوگا۔ آپ نے طواف شروع کر دیا۔ آپ کا طواف کہاں سے؟ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پہ طواف ختم ہوتا ہے۔ آج کل جو ہے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا جا رہا نا، تو آپ دور کھڑے ہو کے استعلام کرو۔ استعلام کا مطلب ہے ہاتھ اوپر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دے کے اس کی طرف اشارہ کر دیا، یہ استعلام ہے۔ اس وقت ہاں جی، نہ سیدھی طرف آپ نے بسم اللہ اللہ، اگر نہیں بھی بوسہ دیا تو آپ نے دور سے سلام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ دیا، اور اس وقت آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ اب احرام کے اندر احرام کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح نیچے والی چادر کو باندھے، پھر اوپر والی چادر کو باندھے، اور جو حج کا جو چادر ہے اوپر والی، اس کو آپ جو ہے اپنی دائیں جانب کے نیچے سے نکالو گے، دائیں بغل سے نیچے سے نکال کے آپ اپنے کندھے کو جو ہے وہ ننگا چھوڑ دو گے۔ یہ صرف طواف کے دوران ہے، اس کو کہا جاتا ہے اضطباء۔ اور آج کے دن یعنی رش ہونے کی وجہ سے آ کے رمل نہیں ہوتا نا طواف میں۔ رمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے قدموں کے ساتھ سینہ نکال کے 3 چکروں کے اندر چلنا، یہ رمل ہے، جبکہ رش کی وجہ سے آ کے رمل نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی نے رمل نہیں کیا، استباء نہیں بھی کیا نا، کندھا اپنا ننگا نہیں بھی کیا، تو کوئی حرج نہیں، اس کا عمرہ طواف جو ہے وہ بالکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ افضل چیز ہے کہ آدمی جو ہے اس چیز کو اپنی بغل کے نیچے سے نکال کے اپنے کندھے کو ننگا چھوڑ دے نا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے طواف شروع کر دیا۔ اب آپ طواف کرتے کرتے جو ہے آپ کے چکر ہوں گے 7 اور سلام ہوں گے 8۔ ایک آخری دفعہ جو شروع کرنے کا پہلا سلام، یہ چکر آپ کا پورا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے یعنی آپ کے چکر 7 چکروں کا نام ایک طواف ہے۔ ایک چکر لگانے کا نام ایک طواف نہیں۔ بڑے لوگ جو ہیں اس چیز کے معاملات میں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ 7 چکروں کا نام جو ہے وہ ایک طواف ہے۔ آپ نے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے جو ہے 2 رکعتیں نماز نفل ادا کرنی ہے۔ وہ اگر آپ کو جگہ ملے تو آپ مقام ابراہیم کے پاس ادا کرو یا اس کے پیچھے ادا کرو، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ اگر لیکن وہاں پہ آج کل نہیں کرنے دیتے رش کی وجہ سے، آ کے بیت اللہ شریف میں جہاں چاہو آپ 2 رکعتیں نماز جو ہے وہ نفل ادا کر سکتے ہو۔ 2 رکعتیں نماز نفل ادا کی، طواف کیا، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد زمزم پینا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اگر ایک آدمی نے زمزم پیا تو یہ سنت عمل بھی ہے، بعض نے اس کو مستحب کہا ہے۔ زمزم پی کے اس کے بعد جو ہے آپ صفا مروہ کی طرف جاؤ گے، صفا مروہ کی آپ سعی کرو گے، اور صفا سے مروہ 1 چکر۔ جب بھی آپ صفا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے صفا، جب آپ صفا سے چلتے ہو، تھوڑا سا چلنے کے بعد اوپر آپ کو گرین لائٹیں نظر آتی ہیں۔ جب گرین لائٹیں نظر آتی ہیں، جہاں تک یہ گرین لائٹ ہے یہاں تک آپ نے دوڑنا ہے۔ جہاں تک گرین لائٹ چلتی جائے گی آپ نے وہاں تک یہ دوڑتے جانا ہے۔ جب ہی گرین لائٹ ختم ہوگی آپ کا دوڑنا ختم، آپ اپنی نارمل چال میں چلنا شروع کر دو گے۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اب مروہ پہ پہنچ گئے، صفا ٹو مروہ 1 چکر۔ اب مروہ سے آپ نے واپس آنا ہے، پھر بھی آپ نے انہی گرین لائٹس کے نیچے سے گزرنا ہے۔ جہاں تک یہ سبز لائٹس ہیں یہاں تک آپ نے آتے بھی دوڑنا، جاتے بھی دوڑنا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے یعنی آتے بھی اور جاتے بھی، جہاں سے گرین لائٹ چلے گی آپ نے دوڑنا شروع کر دینا۔ اسی طرح صفا سے مروہ جو ہے آپ 7 چکر لگاؤ گے۔ صفا سے شروع کرو گے، یہ 7 چکر مروہ پہ ختم ہوں۔ ایسا نہ سمجھنا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کر دیا، انہوں نے کیا بھی نہیں پتا تھا، یعنی وہ آدمی کا تو کام ختم ہو جاتا ہے بھائی، جتنا لمبا سفر ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر۔ صفا سے شروع کرو گے مروہ پہ ختم ہو جائے۔ اب صفا مروہ آپ نے کر لی، اس کے بعد آپ کے پاس صرف ایک ہی کام ہے، آپ نے بال کٹوانے ہیں یا آپ نے بال منڈوانے ہیں۔ 7 چکر، 7 چکر کے بعد مروہ پہ آپ کا 7واں چکر ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ حرم سے نکل جاؤ، باہر جا کے آپ بال کٹواؤ یا منڈواؤ۔
اب اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے، حج کے ایام میں آپ نے عمرہ کیا، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عمرہ کے اندر بالوں کو کٹواؤ اور حج کے اندر بالوں کو منڈواؤ، کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج میں بالوں کو منڈوایا ہے۔ اس لیے آپ نے عمرہ کیا حج کا، آپ نے عمرہ کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے آپ بال کٹوا دو یا منڈوا دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ احرام کھول دو، آپ اپنی نارمل حالت میں رہو، آپ کے پاس 10 دن ہیں، 15 دن ہیں، 20 دن ہیں، جتنے دن بھی آپ مکہ میں رہو گے۔ پھر آپ نے حج کے لیے احرام باندھنا ہے۔ اب جو لوگ مدینہ سے گئے، اب یہ بات ذرا سن لیں، پھر حج کا اب جو لوگ ڈائریکٹ مدینہ میں گئے، وہ مدینہ میں جا کے انہوں نے نمازیں پڑھی، جو ہے مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں جگہ ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام پڑھا، درود پڑھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی ابی بکر، السلام علی عمر، یہ سلام کا طریقہ ہے۔ سلام پڑھا، پھر آپ نے مدینہ میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ درود پڑھنا اور جو ہے باجماعت نماز کا ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ اور کوئی کام نہیں ہے، آپ نوافل پڑھو، جو بھی کرو، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اہم ہیں۔ اور حج کا تعلق مدینے کے ساتھ بالکل نہیں۔ لوگ کہتے ہیں 40 نمازیں پوری کرنی، یہ حج کے ساتھ ان میں سے کسی چیز کا تعلق نہیں ہے۔ مدینے کے کسی کام کا حج کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ آپ اب مدینہ سے آپ جا رہے ہو مکہ میں، آپ مدینہ سے باہر نکلو گے، مدینے والوں کی جو میقات ہے، آپ اس میقات سے احرام باندھو۔ اس میقات کو کہا جاتا ہے ذوالحلیفہ ایک نام، دوسرا اس کو کہا جاتا ہے بیر علی، تیسرا اس کو کہا جاتا ہے ابیار علی، یعنی یہ 3 نام ہیں۔ اور جتنی بھی مواقیت ہیں، بیت اللہ سے سب سے زیادہ دور میقات جو ہے وہ مدینے والوں کی ہے، یہ تقریباً 450 کلومیٹر دور میقات ہے۔ یہاں سے آپ احرام باندھ کے آپ چلے گئے مکہ میں، آپ نے جا کے عمرہ کیا، عمرہ کر کے آپ نے احرام کھول دیا، ٹھیک ہے، جس طرح عام عمرہ ہے اسی طرح آپ نے عمرہ کیا، احرام کھول دیا۔ اب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ او یوم الثامن من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، اور اس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ آپ نے مکہ سے باہر نہیں جانا، حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو آپ نے اپنے ہوٹل سے باندھنا ہے۔ نہا دھو کے مکہ میں جو بھی آپ کا ہوٹل ہے، آپ نے اپنے ہوٹل سے حج کا احرام باندھ لیا 8 ذی الحجہ کو۔ احرام باندھ کے آپ نے جانا ہے سیدھا مینا جانا ہے، مکہ نے اب بیت اللہ کی طرف نہیں آنا۔ آپ کا ہوٹل 4 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر دور ہے، جدھر بھی ہے، آپ نے اپنے ہوٹل سے باندھ کے 8 ذی الحجہ یعنی کہ یوم الترویہ کو احرام باندھ کے آپ سیدھا مینا جاؤ گے۔ اب مینا میں ظہر سے پہلے پہنچنا یہ سنت ہے، اگر کوئی آدمی لیٹ بھی پہنچ گیا تو کوئی حرج نہیں، اصل میں جو ہے مینا کے اندر راتیں گزارنے ہوتی۔ اب آپ پہنچ گئے مینا میں جا کے آپ کے لیے کوئی خاص وظیفہ نہیں، کوئی خاص کام نہیں، آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، آپ نے تلبیہ پڑھنا، تلبیہ نہیں چھوڑنا۔ 8 ذی الحجہ کو جب آپ نے احرام باندھا، اپنے ہوٹل میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے نہا کے دھو کے احرام باندھنا ہے۔ خوشبو جسم پہ لگانی ہے، احرام کے کپڑے پہ نہیں لگانی نا، ٹھیک ہے۔ احرام باندھ کے آپ مینا چلے گئے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء اور آئندہ 9 ذی الحجہ کی فجر آپ مینا میں پڑھو گے۔ اب آپ نے مینا میں جا کے نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ حاجی لوگ جو ہیں ان کی نماز ویسے بھی قصر ہوتی ہے، اور مینا جو ہے ان کو اگر تم ایک الگ وادی شمار کرتے ہو پھر بھی نماز قصر ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے نماز قصر ادا کرو گے۔ زیادہ فقہا کی رائے جو ہے وہ یہ ہے، اسی کے اوپر عمل ہے، آپ جو ہے اسی کے اوپر عمل ہے، جماعت ہی قصر نماز کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قصر پڑھو گے ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر کوئی آدمی وہاں پہ
پوری نماز پڑھنا چاہتا ہے، 2 فرائض کے بجائے 4 فرض پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ظہر اثر مغرب عشاء پڑھی، آگے 9 ذی الحجہ کی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے ابھی آپ نے جو حج کا مین رکن ہے، آپ نے ابھی جانا ہے عرفات کی طرف، آپ چلے گئے، آپ یہ تلبیہ پڑھتے رہو گے، تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ سیدھا عرفات پہنچ گئے۔ اب عرفات میں جو آدمی 1 منٹ بھی رک گیا اس آدمی کا حج ہو گیا۔ حج آپ نے فرمایا العرفۃ کلھا موقف، عرفات پورا جو ہے وہ وقوف کی جگہ ہے، پوری عرفات میں جہاں پہ بھی آپ پہنچ کے وہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے حج کے رکن کو پا لیا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ جا کے جبل رحمت کے اوپر جاتے ہیں، جہاں پہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جبل رحمت پہ جانا کوئی جرم نہیں، کوئی منع نہیں ہے، آپ جاؤ، یعنی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ جبل رحمت میں گئے یا آپ عرفات میں کسی جگہ پہ بھی گئے، آپ کا وقوف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جبل رحمت پہ جاؤ، جا کے دیکھو جہاں پہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ باقی کوئی جو ہے بدعت والا آدمی کو کام نہیں کرنا چاہیے، کو وہاں پہ سجدے سجود نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ جا کے انہوں نے جو ہے وہ جبل رحمت کو نام لکھ لکھ کے بھر دیا ہے کیوں بھائی، کیوں نام لکھ رہے ہو؟ وہ نام تو آدمی لکھ کے اس کو بتاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، تمہاری پیدائش سے پہلے وہ تمہیں جانتا ہے، اس لیے اس کو نام لکھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جاؤ جبل رحمت کو دیکھو، باقی جگہوں کو بھی دیکھو۔ آپ نے عرفات میں گزارا، اب حج کا آدمی خطبہ سننا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں پاکستان والوں کے خیمے کچھ دور ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی لاؤڈ سپیکر کا ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ کے ہر خیمے کے اندر حج کے خطبے کی آواز پہنچے۔ اب لوگ جو حج کا خطبہ سننا چاہتے ہیں وہ آدمی ریڈیو کے اوپر یا آن لائن سسٹم ہے، جس کے پاس کوئی موبائل ہو، اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر عرفات کے دن ہر آدمی جو ہے وہ اپنا اپنا خطبہ بھی وہاں پہ دیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس رسائی نہیں ہوتی وہ لوگ اپنا خطبہ دیتے ہیں، اور ہمارے ٹینٹ جو ہوتے ہیں حج کے ایام میں، ہم بھی بہت دور ہوتے ہیں، وہاں پہ عرفات کا حج کا خطبہ میں خود وہاں پہ دیتا ہوں۔ لیکن وہ ہم نے بڑی دفعہ بھی کوشش کی ہے حج کا خطبہ سننے کے لیے، لیکن آن لائن سنتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی الگ خطبہ دینا چاہتا ہے تو وہ بالکل دے سکتا ہے، اور نہ ہی حج کے جو امیر ہیں ان کے ساتھ آدمی مل کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہیں عرفات کی مسجد کے اندر امام صاحب کے ساتھ پہلے سے جمع ہو چکے ہوتے ہیں۔ پورا دن آپ نے عرفات میں گزارا، عرفات کے اندر کوئی ذکر محدد نہیں ہے، آپ جو بھی ذکر کرنا چاہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تلبیہ آپ نے پڑھتے رہنا، تلبیہ نہیں چھوڑنا، آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا، قرآن پڑھو، ذکر کرو۔ بہترین ٹائم دعا کے لیے جو ہے وہ جس وقت سورج ڈھل جائے، یعنی عصر سے لے کے یا ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ اہم ٹائم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹائم پہ دعا کی، یعنی یہ ٹائم اگر کوئی آدمی دعا کرنا چاہے اس ٹائم میں وہ دعا کرے، یہ سب سے اعلیٰ سنت عمل اور افضل ٹائم ہے۔ عرفات کے دن عصر کے بعد یا پھر عصر سے پہلے دعا کرنی شروع کر دے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کی بسیں ان کو مغرب سے پہلے پہلے نکالنا شروع کر دیتے۔ آپ کو عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں پڑھنی ہے۔ وہاں پہ کیا طریقہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا؟ 2 طریقے ہیں۔ آپ ظہر کو آخر ٹائم میں پڑھو اور عصر کو پہلے ٹائم میں پڑھو، تو یہ ہو گئی جمع سوری۔ اگر آپ امام کے ساتھ پڑھو جو امیر حج ہیں، ان کے ساتھ پڑھو، تو وہ لوگ ظہر کے ٹائم پہ دونوں نمازیں پڑھا دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی آدمی نے امیر حج کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ دونوں نمازوں کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھا دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ساتھ پڑھی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے الگ اپنے خیمے میں پڑھنی ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جمع سوری کی جائے، ظہر کو لیٹ کیا جائے، عصر کو پہلے وقت میں پڑھا جائے، ایک طریقہ یہ۔ تیسری چیز، اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے،
اور عصر کو عصر کے ٹائم پہ پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تین طریقے ہیں، ان میں سے کسی طریقے پہ بھی عمل کیا اس کے اوپر اعتراض نہیں، یہ سارے جو ہیں فقہا نے اس چیز کو جائز قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی بسیں بالفرض لیٹ ہو گئیں یا ویسے آپ نہیں نکل سکے عرفات سے، مغرب تک عرفات میں رہنا چاہیے، مغرب کے بعد لیکن اگر ایک آدمی لیٹ ہو گیا، وہ رات کے ٹائم پہ عرفات میں پہنچا، کوئی حرج نہیں، آئندہ دن فجر سے پہلے پہلے جو آدمی عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مستقل حاجی لوگ جو صبح کے ٹائم پہ پہنچے ہیں، ان کو مغرب کی نماز میدان عرفات میں پڑھنے کی اجازت نہیں، چاہے رات کے 12 بج جائے۔ آپ کو یعنی کہ وہ ترتیب کے ساتھ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، کچھ تو مغرب کے ٹائم پہ نکل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو رات 8، 9، 10، 11، 12 بج جاتے ہیں۔ آپ کو جتنا بھی ٹائم ہو جائے اپنے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام جو ہے یہ مزدلفہ ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ آپ نے مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، چاہے آپ کو عرفات میں رات کے 10 بج جائیں، 11 بج جائیں، آپ عرفات میں نہیں پڑھ سکتے۔ مزدلفہ میں جا کے پڑھی، مزدلفہ میں پہنچے، ایک اذان ہوگی، 2 اقامتوں کے ساتھ آپ مغرب کی نماز پڑھو گے، ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھو گے، یعنی 2 نمازیں آپ نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہیں۔ اب آپ نے رات گزاری مزدلفہ میں، اور یہ رات ہوگی 10 ذی الحجہ کی، 9 ذی الحجہ کا دن آپ نے عرفات میں گزارا۔ اب عربی میں دن تبدیل ہو جاتا ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ رات شروع ہو گئی مزدلفہ والی، یہ رات ہے 10 ذی الحجہ کی، اور مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس کو رخصت دی، کچھ لوگوں کو رخصت بھی آپ نے دی، لیکن زیادہ تر جو احناف ہیں ان کے ہاں مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے، بعض کے نزدیک یہ سنت بھی ہے۔ تو آپ نے رات مزدلفہ میں گزار کے آپ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرو، نماز پڑھ کے آپ نکل جاؤ گے دوبارہ مینا کی طرف، ٹھیک ہے۔ مینا کی طرف چلے گئے، اب کیا کرنا ہے آپ نے جا کے، سب سے پہلا کام یہ ہے 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، اور حاجیوں کو عید شید کوئی نہیں پڑھنی، کسی حاجی نے عید نہیں پڑھنی نا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی سسٹم عید پڑھنے کا وہاں پہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ عید کی نماز ادا کریں جو آدمی حج میں نہیں ہے۔ آپ نے 10 ذی الحجہ کو احرام باندھا ہوا ہے، رات مزدلفہ میں گزاری، فجر کی نماز ادا کی، آپ وہاں سے نکل آؤ مینا کی طرف۔ مینا کی طرف آپ نکلو، آ کے 10 ذی الحجہ کو آپ نے چند کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن آپ نے صرف ایک ہی شیطان کو پتھر مارنے ہیں، تینوں کو نہیں مارنے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے صرف بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، بڑے شیطان کو پتھر مارنا، ایک کام یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے انتظار کرنی ہے کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے۔ ترتیب اس طریقے سے ہے، آپ نے انتظار کرنی ہے قربانی کی۔ اب جو مذبح خانہ ہے، سلاٹر ہاؤس جو ہے جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے، یہ مینا سے باہر ہے۔ آپ کا ایجنٹ یا آپ کا آدمی آپ کو بتائے گا کہ بھئی آپ کی قربانی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی خود وہاں پہ جا کے ذبح کرنا چاہتا ہے تو جا کے ذبح کر سکتا ہے۔ تو جب قربانی ہو گئی، آپ نے شیطان کی رمی کر لی، اب آپ کی قربانی ہوگی۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے پھر آپ نے سر کو منڈوا دینا ہے، سر کے بال سارے منڈوا دیے، یعنی پہلا کام شیطان کی رمی کی، دوسرا کام قربانی، تیسرا کام آپ نے سر کے بال منڈوا دیے، احرام کھول دیا، پھر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ چلے جاؤ طواف حج کرنے کے لیے۔ طواف حج جو ہے یہ 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ طواف حج کے لیے چلے گئے، جب طواف کرو گے ساتھ سعی بھی کرو گے، طواف کرو گے ساتھ سعی بھی کرو گے، جو متمتع، جو حج تمتع جس نے کیا ہے، آپ لوگوں کے حج تمتع ہوتا ہے، اس لیے آپ طواف بھی کرو گے، سعی بھی کرو گے۔ طواف اور سعی کر کے اب آپ
دو طریقے، اگر آپ چاہتے ہو احرام کی حالت میں طواف کرنا تو آپ کر سکتے، اگر آپ نے احرام اتار دیا عام کپڑوں میں بھی جا کے آپ جو ہے طواف کر سکتے ہو۔ یہ ہے 10 ذی الحجہ کا دن، اس دن آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا، تکبیرات شروع ہو جائیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب تلبیہ 10 ذی الحجہ کو بند، تکبیرات شروع ہو جائے، تکبیرات 3 دن تک چلتی رہے۔ اب آپ نے طواف کر لیا، سعی بھی کر لی، ابھی آپ نارمل حالت میں ہیں، آپ نے کپڑے پہن لیے، دن آپ جدھر بھی گزارو، رات آپ کو مینا میں گزارنی ہوگی، واپس مینا جانا ہے، آپ کو واپس مینا جانا ہے، مینا میں آپ نے رات گزارنی ہے۔ وہاں سے دوسرے دن جو ہے، پہلے دن آپ نے صبح کے ٹائم پہ شیطان کی رمی کی، دوسرے دن آپ زوال کے بعد کرو گے، تینوں شیطانوں کو پتھر مارو گے۔ 11 ذی الحجہ کو، 10 کو آپ نے زوال سے پہلے کیا، 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد آپ جو ہے تینوں شیطانوں کو پتھر مارو گے، ٹھیک ہے؟ پہلے شیطان کی رمی، دوسرے کی، تیسرے کی۔ اگر آپ جو ہے پہلے شیطان کی رمی کرنے کے بعد اگر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے رک کے آپ نے دعا کی تو اس میں کوئی حرج نہیں، رک کے دعا کر سکتے، لیکن تیسرے شیطان کو پتھر مار کے رک کے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے شیطان کو رمی کر کے آپ جو ہے دعا کر سکتے۔ اسی طرح تیسرے دن آپ نے شیطان کی رمی کرنی ہے۔ اب جو ہے آپ کے ذمے اس کے علاوہ تیسرے دن بھی شیطان کی رمی کر لی، اب دیکھو 11 کی رات آپ نے مینا میں گزاری اور 12 کی رات بھی آپ نے مینا میں گزارنی ہے، واپس شیطانوں کی رمی کر کے آپ نے واپس جانا ہے مینا میں۔ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہ ہے اگر ایک آدمی 13 کی رات بھی وہاں پہ رکا تو اس کو پھر 13 کی دن بھی اس کو شیطانوں کی رمی کر کے جانا پڑے گا، پھر اس کو 13 تاریخ کو بھی رمی کرنی چاہیے، لیکن 11-12 کو آپ کو چاہیے حج کے بعد 2 راتیں جو ہیں آپ نے مینا میں گزارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے سوائے طواف الوداع کی۔ الوداع اس وقت آپ نے طواف کرنا ہے جس وقت آپ کا ارادہ ہوا کہ ابھی ہم جو ہے 2 دن کے بعد ہماری فلائٹ ہے، 1 دن کے بعد ہماری فلائٹ ہے، تو وہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے طواف الوداع کرنا ہے۔ طواف الوداع کے لیے آپ نے سعی نہیں کرنی، اونلی طواف، 7 چکر، سعی آپ نے نہیں کرنی، صرف طواف کرنا ہے۔ اب دیکھو آپ کہتے ہو میری کل فلائٹ ہے، پتہ نہیں مجھے کل ٹائم ملے کہ نہ ملے، میں آج طواف الوداع کر دیتا۔ آپ نے 1 دن پہلے 2 دن پہلے طواف الوداع کر لیا، آپ کو اس کے بعد پھر ٹائم مل گیا، آپ پھر طواف کرو، یہ پہلے والا نفل ہو جائے گا، وہ آخر والا ودا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ احتیاط ہے، اگر نہیں کرو گے تو بھائی ساری زندگی تم سے یہ طواف الوداع ساقط نہیں ہوگا، یہ مشکل سا معاملہ ہے، آپ کو لازمی طواف الوداع کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو ایک دم بھی دینا پڑے گا، کیوں؟ یہ واجب ہے، واجب کو چھوڑنے سے دم آتا ہے، اس لیے اگر طواف الوداع چھوڑ دیا تو آپ لوگوں کے اوپر دم بھی آ جائے گا۔ تو انہی تمام مسائل کو میں نے یہ ایک اس چیز کی صورت میں لکھا ہے اور اس میں طریقہ بھی لکھا ہے کیسے طواف کرنا ہے، تصویریں دے کے نا، اور اس میں واجبات حج، فرائض حج، احرامات کے محظورات احرام، احرام میں کون سی چیزیں منع ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی میقات ہے، کون سی اقسام ہیں حج کی، کہاں کہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے طواف کرنا ہے، کیسے آپ نے جو ہے طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، کیسے آپ نے صحیح کرنی ہے، کیسے شروع ہوگی، یہ مینا ہے، مزدلفہ ہے، پتھر ہیں، یہ جو ہے دوسرے مقام ہیں، یہ مواقیت ہیں، اور یہ میں نے چیزیں جو جائز ہیں وہ ان کا ذکر کیا ہے، احرام کی حالت میں جو پہن سکتے ہو تصویریں دیکھ کے، جو چیزیں نہیں ٹھیک ان کو یہ ذکر کیا ہے تصویریں بنا کے کہ یہ چیزیں بھائی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ تلبیہ لکھا ہے، تکبیرات لکھی ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے المواقیت،
مواقیت میقات کی جمع ہے. پھر محظورات الاحرام، احرام میں جو چیزیں منع ہیں. سعی بین الصفا والمروہ، یعنی صفا اور مروہ کے. یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. مزدلفہ ایک میدان کا نام ہے جہاں پہ آپ نے 10 کی رات وہاں پہ گزارنی ہے. یوم النحر قربانی کے دن کو کہا جاتا ہے. اور طواف الافاضہ طواف حج کو کہا جاتا ہے. افاضہ، حج، زیارت، یہ تینوں نام ہیں طواف کے. ایام التشریق 11 12 13 اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. 11 12 13 یہ چاند کی، انگلش کی نہیں، شمسی نہیں، قمری جو ہے، ایام تشریق اس کو کہا جاتا ہے. رمی الجمرات شیطانوں کی رمی کرنا، شیطانوں کو پتھر مارنا. اور جو ہے طواف الوداع مسجد نمرہ، جو کہ عرفات کی مسجد کا نام جو ہے وہ مسجد نمرہ ہے. اور جبل الرحمہ جو میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کی جہاں پہ توبہ قبول ہوئی، اس پہاڑ کا نام جبل الرحمہ ہے. مشعر الحرام یہ مزدلفہ کا دوسرا نام ہے قرآن پاک میں. اور اسی طرح مسجد الخیف جو مینا میں مسجد ہے اس کا نام مسجد خیف ہے. اور جبل نور، جبل نور جہاں پہ غار ہیرا ہے. جبل ثور جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے ٹائم پہ جو ہے وہاں پہ آپ نے اسٹے کیا. اور اسی طرح احرام کا باندھنا، استلام یہ حجر اسود کو استلام کرنا. اور اجتباء چادر کو نیچے سے نکالنا. رمل اکڑ کے چلنا 3 چکروں کے اندر، ہاں ایک ہاتھ کے ساتھ. اور حلق سر کا بالکل منڈوا دینا. قصر سر کو بالوں کا کٹوانا. مطاف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے. میقات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. اور جنت المعلی یہ جو مکہ والوں کا ساتھ قبرستان ہے، بیت اللہ کے قریبی ساتھی، یہ قریبی قبرستان ہے. مسجد الحرام مسجد حرام کا نام. اور جو ہے اس کو جو سبز لائٹیں ہیں ان کو عربی میں وہاں پہ لکھا ہوگا نیلین اخضرین، یعنی سبز لائٹیں، یہ عربی میں الفاظ دیں. تو یہ ساری اصطلاحات جو ہیں ایک پیپر کے اندر جمع کر دی ہے تاکہ آپ کو بہت زیادہ کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. اب آخری بات جو ہے، 8 ذی الحجہ کو آپ نے کیا کرنا؟ احرام باندھنا حج کا. آپ مینا کی طرف چلے گئے. مینا میں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی، ظہر عصر مغرب عشاء اور آئندہ دن کی فجر. یہ ہے 8 ذی الحجہ کے کام. پھر اس کو مختصر کر کے لکھ دیا ہے. 9 ذی الحجہ کے کام آپ نے نماز فجر مینا میں ادا کرنی، زوال کے بعد وقوف عرفات میں، اور ظہر عصر کی وہاں پہ نماز ادا کرنا. غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف چلے جانا. مغرب عشاء کی نماز آپ نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. اور یہ ہوگا 9. 10 ذی الحجہ کو آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ نماز فجر آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. اس کے بعد جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، بالوں کو کٹوانا ہے، طواف زیارت کرنا ہے اگر وقت ہو. اگر وقت نہ ہو 10 11 12 کسی کو بھی آپ طواف جو ہیں حج کا کر سکتے ہو. رات واپس پھر مینا میں چلا جانا ہے. اسی طرح 11 ذی الحجہ کو آپ طواف کر سکتے ہو. اگر 10 کو نہیں کیا تو رات جو ہے آپ نے مینا میں گزارنی ہے. 12 کے دن بھی اگر آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، 11 کو بھی اور 12 کو بھی نا. اور اگر آپ نے 11 کو بھی طواف نہیں کیا، 12 کو پھر طواف حج، طواف زیارت یہ آدمی 12 کو جو ہے کر سکتا ہے. اور ساتھ جو ہے صحیح بھی کرے گا حج تمتع کرنے والا. اور یہ چند چیزیں ہیں اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں کس طرح کیا طریقہ کار ہے اس کو بھی لکھا ہے. تو یہ جو آدمی حج پہ جا رہے ہیں وہ یہ ایک پیپر لے لیں، اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے چھوڑی ہے. صرف بڑی یعنی کہ ایک اہم چیزیں جو ہیں بڑی اچھے طریقے کے ساتھ تصویروں کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کو جمع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. تو جو آدمی حج پہ جانے والے ہیں وہ ایک پیپر لے جائیں، انشاءاللہ اس کو کسی چیز کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ میرا خیال ہے 4 پیپر ہیں، ان کو ایک ایک دے دینا. اگر کسی آدمی کو پھر بھی حج کے معاملات میں کوئی مسئلہ ہو، شک شبہ ہو، تو میرا اوپر نمبر لکھا ہے، وہ اس نمبر کے اوپر اگر سعودیہ میں ہو تو وہاں پہ میرے سعودیہ والے نمبر پہ رابطہ کر لے، انشاءاللہ وہاں پہ مسئلہ. آخر دعوانا الحمدللہ.